بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 19 جولائی ہے سال 2019 اور دن ہے جمعۃ المبارک۔ آج بھی آپ سے دو تین چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس چل رہا ہے اس میں آہستہ آہستہ اس میں لوگ آ رہے ہیں اور جیسے جیسے انویسٹیگیشنز فائنل ہو رہی ہیں وہ ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ رخ اب پی ٹی آئی کی طرف جانے والا ہے، لیکن اس سے پہلے بات کرتا ہوں میں آج مریم بی بی کی۔ ان کے خلاف ایک اپلیکیشن فائل کی تھی نیب نے، جج احتساب عدالت کے بشیر صاحب کی عدالت تھی، اور وہ اپلیکیشن یہ تھی کہ جو ٹرسٹ ڈیڈ جعلی انہوں نے سبمٹ کی تھی اور جو ثابت ہو گئی کہ یہ جعلی ہے، وہ پورشن ابھی تک ایک ان ہرڈ پڑا تھا، اس کو ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ اور نیب نے یہ اپلیکیشن فائل کی تھی احتساب عدالت کا بھی یہ فیصلہ تھا، 2 پیراگراف لکھے گئے تھے۔ جب فیصلہ آیا تھا نواز شریف صاحب اور کیپٹن صفدر اور مریم بی بی تینوں کو سزا ہوئی ہے، اس میں ضمانت پر رہا ہیں ان تینوں میں، تو اس میں بھی سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی وہ کیلیبری فونٹ والا معاملہ جعلی ٹرسٹڈ ثابت ہو گئی تھی، احتساب عدالت میں بھی ثابت ہو گئی تھی، اور وہ ایک احتساب عدالت نے بھی اپنے ججمنٹ میں لکھا تھا کہ یہ اس پہ ابھی تک چیزیں ہونا باقی ہیں۔ تو پھر آج اس پہ مریم بی بی کو نوٹس تھا۔ اس سے پہلے مریم بی بی نے بہت زیادہ، جب سے یہ جج بلیک میلنگ ویڈیو آئی ہے ارشد ملک صاحب والی، اس کے بعد جب یہ نوٹس ہوا تو مریم بی بی بہت زیادہ اگریسو تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت جا کے عدالت میں یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، اس طرح کی باتیں غیر سنجیدہ ہی تھیں ویسے تو، اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جی ٹی روڈ سے جانا ہے اور ریلی کی صورت میں جانا ہے۔ پھر وہ ارادہ بھی ترک کرنا پڑا انہیں، کیونکہ جو سوچ کے انہوں نے اور جس طریقے سے اور جو نیریٹو انہوں نے دیا تھا ارشد ملک صاحب والا جج بلیک میلنگ سکینڈل میں، وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا، اور وہ تمام کردار جو اس میں استعمال ہوئے تھے وہ ایف آئی آر میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اس میں مریم بی بی شامل ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، شاہد خاقان عباسی، باقی سارے جتنے بھی تھے، اور ان کے اپنے لوگ بھی، جو خیر وہ عدالت میں بھی ہونا باقی ہے، ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب مریم بی بی کو سنگینی کا اندازہ ہوا تو انہوں نے جی ٹی روڈ سے آنے کا پروگرام ترک کر دیا اور آ گئے جناب موٹر وے سے۔ آج وہ آئیں اور احتساب عدالت گئیں، اور وہاں پہ بھی عدالت میں، احتساب عدالت میں بھی انہوں نے اس میں سے کوئی ایکٹ بھی نہیں کیا جس کا کہ انہوں نے دھمکیاں شمکیاں دی تھیں، اور ہم بتا چکے ہیں اگر اس طرح کا کچھ ہوتا تو وہ مریم بی بی کے لیے شاید اچھا نہ ہوتا، کیونکہ عدالت کی توہین بہت سنگین جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے آج جو مختصراً دلائل ہوئے، وہ اپلیکیشن نیب کی اس بنیاد پہ ناقابل سماعت قرار دی گئی ہے اور فی الوقت خارج کی گئی ہے، کیونکہ احتساب عدالت کی جو ججمنٹ ہے جس میں 2 پیراگرافز موجود ہیں، کیلیبری فونٹ اور یہی جعلی ٹرسٹی سادہ زبان میں جو جعلی دستاویزات سبمٹ کی تھی مریم بی بی کی طرف سے، جو جعلی معاہدہ، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ داخل کی تھی، اس کے بارے میں احتساب عدالت کی ججمنٹ میں جو 2 پیراگراف ہیں وہ اسی میں ہیں جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج بشیر صاحب کے آرڈر کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، اس فیصلے کو، جس میں نواز شریف صاحب، مریم بی بی اور کیپٹن صفدر تینوں ضمانت پر رہا ہیں،
اور ججمنٹ کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور حتمی اپیل اس کی ہونی ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے، شاید چھٹیوں کے بعد ہو جائے، موسم گرما کی تعطیلات ہیں ہائی کورٹ میں، اس کے بعد ہو جائے۔ تو جج صاحب نے صحیح فیصلہ دیا ہے کہ جس آرڈر کی بنیاد پہ نیب کارروائی چاہ رہا ہے وہ آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور اس کی سسپینشن کے دوران احتساب عدالت، ماتحت عدالت ہے، اس سسپینشن کے دوران اس پہ مزید کارروائی نہیں ہو سکتی تا وقت کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے اپیلوں میں، اور اس فیصلے کی روشنی میں اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ اپیلیں منظور ہو جاتی ہیں اور مریم بی بی، نواز شریف صاحب اور کیپٹن صفدر تینوں میں سے کوئی بھی اس الزام سے بری ہو جاتا ہے، خاص طور پہ مریم بی بی، تو پھر یہ جو کیلیبری فونٹ اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ ہے یہ بھی آٹومیٹکلی ایک سائڈ پہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ غیر مؤثر ہو جائے گی، اس لیے یہ کیا گیا۔ تاہم آج بھی مریم بی بی نے یہ بات کی ہے کہ وہ اس حد تک نہیں جانا چاہتیں اور وہ کچھ نہیں کرنا چاہتیں اگر ان کو انصاف نہ دیا گیا تو۔ اور آج انہوں نے شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی، نواز شریف کو رہا کرو۔ تو بات یہ ہے، مریم بی بی کی اپنی کیلکولیشن ہے اور ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، لیکن ایک بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، سیاسیات کا طالب علم، جو ادروائز جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ریاست کا کوئی موڈ نہیں ہے کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کا۔ یہ بڑی کیٹیگوریکلی ایک ریاست پاکستان کا یہ فیصلہ ہے، اس میں تمام ادارے شامل ہیں، ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے اور اس طریقے سے کسی ملزم کو یا کسی مجرم کو رہا کیا جائے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کل گرفتار ہو گئے، اور سابق وزیر اعظم، وہ ایک بڑی ایک واضح مثال ہے کہ کرپشن میں خواہ کوئی بھی ہو ملوث تو رعایت کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، مفتاح اسماعیل، ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، وہ آج انہوں نے انٹرم بیل کروائی ہے، حفاظتی ضمانت کروائی ہے 1 ویک کی۔ اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اور اپنا مفتاح اسماعیل صاحب اور خواجہ آصف صاحب تو ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کی تھی۔ تو یہ تو اور بھی زندہ مثال ہے کہ ایک ہوتا ہے ورکنگ ریلیشن شپ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ سب کے درمیان ہونا چاہیے، کوئی کٹی نہیں ہوئی، سب پاکستانی ہیں۔ اگر پاکستان کو مشکل سے نکالنا ہے تو ورکنگ ریلیشن شپ، ورکنگ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی یہ چھپنے کی کوشش کرے کہ جناب چونکہ ملاقات ہو گئی ہے جنرل صاحب سے لہٰذا یہ تمام لوگ بری و ذمہ، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کارروائی ہے وہ قانون کے مطابق ہوگی، اور اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنا ہے تو انہیں کورٹ آف لاء میں ہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ مستقبل میں بھی کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، یہ نیریٹو ریاست پاکستان کا ہے۔ پھر آ جائیں، یہ چیز البتہ اپوزیشن کی چل رہی ہے کہ جناب یہ سارا رخ انور صرف اپوزیشن کی طرف کیوں ہے؟ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، اور میں آپ کو خبر دے دوں۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دورہ امریکہ کے بعد اس طرف بھی چیزیں آگے بڑھیں گی، اور اگر کسی نے کوئی حکومت کا شیلٹر لیا ہوا ہے اور حکومت کے پیچھے کوئی چھپ کر بیٹھا ہے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی معاون خصوصی، کوئی بیوروکریٹ، تو جس کی انویسٹیگیشن فائنل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پہلا انکوائری ہوتا ہے، دوسرا انویسٹیگیشن،
جس جس کی انویسٹیگیشن فائنل ہو رہی ہے اور سفیشینٹ میٹیریل ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیہائنڈ دا بار ہونے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن بالکل اندھیر نگری نہیں ہے۔ تو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی یا حکومتی سیٹ اپ میں اگر کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی معاون خصوصی جن کے معاملات نیب میں ہیں یا ایف آئی اے میں ہیں، اور اگر وہ گلٹی قرار پاتے ہیں یا پا چکے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد یہ جھاڑو جو ہے احتساب کا، یہ ان کی طرف بھی رخ کرنے والا ہے، اور شاید پھر وہ نہ بچ سکیں، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم کے 2 معاونین خصوصی ہیں جن کے بارے میں نیب جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے۔ 2 معاون خصوصی، ایک بلکہ چلیں اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، 2 ہیں، اور ایک تو آج کل بہت نمایاں نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا ایک اور چیز بھی، 2 وفاقی وزیر ہیں جن کے بارے میں، اور دونوں پی ٹی آئی کے ہیں، کسی اتحادی جماعت کے نہیں ہیں، ان کے گرد بھی تھوڑا سا گھیرا تنگ ہونے والا ہے۔ پھر کے پی کے ہیں ہی کچھ لوگ، وہ بھی چل رہا ہے۔ بیوروکریٹس ہیں 2 سے زیادہ ہیں، اور دونوں کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور دونوں بچے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اس وقت اہم عہدوں پہ فائز ہیں موجودہ سیٹ اپ میں۔ تو یہ چیز ہے جناب، تو ان کا بھی ان کی طرف بھی احتساب کا رخ انور ہونے والا ہے۔ پھر ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کر لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کی پھر خبریں چل رہی تھیں، اور ان خبروں کو بھی آج میرا خیال ہے کہ ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، کیونکہ کل وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ملاقات ہوئی۔ خان صاحب دورے پہ تھے لاہور کے، اور اس ملاقات کے بعد وزراء کے محکمے تبدیل کیے گئے ہیں۔ وہاں پہ ایک اہم ترین تبدیلی کی گئی ہے، وزیر اطلاعات صوبائی تبدیل کیا گیا ہے، اور میاں اسلم اقبال آئے ہیں۔ شمشان بخاری صاحب سے یہ وزارت واپس لے لی گئی ہے۔ اسلم اقبال صاحب وہ ہیں جو خود وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، ان کو وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے تاکہ وہ عثمان بزدار صاحب کی اور حکومت کی تعریفیں کریں، اور یہ تاثر کی نفی ہو کہ وہ اس عہدے کے لیے عثمان بزدار صاحب کی کوئی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اسی طریقے سے اور 5 وزراء ہیں، ان کے بھی محکمے، کچھ کے محکمے لے لیے گئے، ان سے واپس دوسروں کو دیے گئے ہیں، اور کچھ وزیروں کے زیادہ کر دیے گئے۔ لیکن یہ چیز کی بھی امریکہ جانے سے پہلے خان صاحب نے یہ بھی ایک میسیج دیا ہے کہ پنجاب میں فی الوقت عثمان بزدار صاحب تبدیل نہیں ہو رہے۔